علامہ محمد اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اسلامی قوتوں نے مسلمانوں کو اصل مسلمان بنا دیا، غیر اسلامی قوتوں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو متحد کرنے پر مجبور کیا۔ اس دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کی بنیاد ایکسپینشنزم پر استوار ہے، یعنی وہ اپنے سرحدات کو، اپنے باؤنڈریز کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا نام ہے اسرائیل۔ جی ہاں، اسرائیل ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی کنٹری ہے جو ہمیشہ دا گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، جو کہ یہ عرب ممالک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب نے سعودی عرب ہی کی سرزمین پر ایک ڈیفنس پیکٹ کیا، جس کے مطابق اگر کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور ہوگا۔ یہ ایک اتحاد اور ایک پیکٹ ان دونوں کے درمیان ہوا، ڈیفنس پیکٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور اب اس میں مزید آہستہ آہستہ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس ڈیفنس پیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو پہلے یہ دو ممالک آپس میں مل گئے ان بیرونی طاقتوں، بیرونی سازشوں اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک پیکٹ، ایک ڈیفنس پیکٹ کیا۔ دو ممالک اکٹھے ہو گئے، اب تیسرا ایک ملک بھی ابھی اس میں شامل ہوا ہے، جو کہ ایک ملٹری کے لحاظ سے دیکھے تو ایک پاورفل کنٹری ہے، ترکی، جس کو ترکی کہتے ہیں۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب نے 7 اگست کو سعودی عرب ہی کی سرزمین پر ایک ڈیفنس پیکٹ کیا، ٹرائی نیشنل۔ تو اسی طرح تیسرا ملک بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ان تینوں کا اتحاد، یہ جو سنی ممالک ہے، تینوں ممالک اگر ہم دیکھیں تو تینوں سنی مسلمان ممالک ہیں، یہ تینوں کا اتحاد آئندہ دیگر ایک بڑے پیمانے پر مسلم اتحاد کی طرف ایک اہم پیش شرط ہے۔ جب ان تین ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو خوب کور کرنا شروع کیا۔ ہندوستان ٹائم، عرب نیوز، اس کے علاوہ الجزیرہ، جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں، انہوں نے اس پر بہت بحث کی۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر ایران جیسا ملک سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو یہ جو نیٹو سٹائل کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ان تین ممالک کے درمیان، تو کیا یہ ایران کا حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور تینوں ممالک ایران کے خلاف میدان میں کود پڑیں گے؟ اب یہ پاکستان کے لیے بالخصوص ایک نازک موڑ ہوگا، کیونکہ ایران آلریڈی یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، اور یو ایس اسرائیل ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں جو کہ ان کی کٹ پتلی ہو، ان کے اشاروں پر وہ چل سکے۔ آلریڈی ایران جنگ کے حالات میں ہے، اگر پاکستان جیسا ایک مضبوط ملک جو کہ ایک ایٹمی پاور ہے وہ بھی ایران کے خلاف آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے خلاف جو رجیم چینج کا جو مشن شروع ہوا ہے اس میں امریکہ یو ایس کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہر طرف سے ایران پر حملے ہوں گے، اور ایران ایک ایسا ملک ہے کہ اگر ان کا یہ میزائل سسٹم اور ڈرونز یہ ختم ہو گئے تو یہ کولیپس کر جائے گا ان کا سسٹم۔ تو سوال ایک اور بھی یہاں پر بنتا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان بارڈر ایران کے ساتھ وہاں پر لنک ہے، تو یہی اسرائیل اور یو ایس کو ایران میں رسائی ملے گی جب رجیم چینج ہوگا، اور آلریڈی بلوچستان کے صوبے میں حالات اگر دیکھیں تو سنگین ہے، تو خدا نخواستہ یہی اسرائیل اور یو ایس کے جو انٹیلیجنس ہے وہ بلوچستان تک بھی ان کو رسائی مل جائے گی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران میں رجیم چینج ہو، کیونکہ یہ رجیم چینج پاکستان کے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتا ہے۔ تو کیا اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان اور ترکی ایران کے خلاف اس جنگ میں کود پڑیں گے اگر ایران سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔